آزاد کشمیر کے اندر جو ٹینس صورتحال بنی ہوئی تھی، جو مار کٹائی، ایک دوسرے کے اوپر پتھراؤ، لاٹھی چارج، آنسو گیس، فائرنگ، یہ کم از کم جو ہے وہ رک گیا. دو پارٹیز نے اس چیز کو جو ہے وہ پوری طرح کیش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی. اگر آپ ہوائی جہاز کے ذریعے ٹریول کرنے کا پلان کرتے ہیں تو بی ویئر، بی کیئرفل. قومی اسمبلی کے اندر احتجاج ہو رہے تھے حکومت کے خلاف، حکومت کے رویے کے خلاف. 9 مئی کیسز میں سزا پانے والے سابق ایم نے وہ سرنڈر کر دیا ہے. بالی ووڈ اداکار اکشے کمار وہ بڑے پریشان ہیں جناب، اور وہ پریشان ہے سائبر کرائم سے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، میں جانتا ہوں آپ اس وقت مجھے دیکھ نہیں پا رہے، لیکن یہ چھوٹا سا پورشن جو ہے ہم نے اپڈیٹ کیا ہے، تو اس کی میں آڈیو آپ سن سکیں گے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو ہے آپ ویڈیو بھی دیکھ سکیں گے. بہرحال سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کل ناظرین تقریباً کوئی رات کو 2-2:30 بجے بہت بڑی خبر آئی ہے. یہ میرے خیال میں خطے کے حوالے سے، پوری دنیا کے حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، جو سب سے پہلے میں جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کل ایک الٹیمیٹم دے دیا گیا تھا حماس کو، اور کہا گیا تھا کہ جناب آپ کے پاس جو ہے اگلے 48 گھنٹے تک کا ٹائم ہے، جو کہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستانی وقت کے مطابق 3 بجے، رات کے 3 بجے تک کا وقت ہے. اگر آپ نے جو شرائط پیش کی گئی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا جو 20 نکاتی پلان ہے، اگر اسے قبول نہ کیا تو پھر شدید بمباری کے لیے اور غزہ کے اندر جو ہے ٹارگٹنگ کے حوالے سے اور پورے ایک ٹارگٹڈ آپریشن کے حوالے سے جو ہے وہ تیار ہو جائیے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں امن کے لیے جو ہے وہ کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہوں. مسلم ممالک جو ہے میرے ساتھ کھڑے ہیں. تو حماس کو ہم پہلے ہی ایک ڈیڈ لائن دے چکے ہیں. جس دن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایکچولی یہ 20 نکاتی پلان دیا گیا تھا، تو اس وقت حماس کو 72 گھنٹے دیے گئے تھے کہ جو ہاسٹیجز ہیں، جو مغوی ہیں، ان کو رہا کیا جائے اور یرغمالیوں کو رہا کیا جائے، اور دونوں سائڈز جو ہیں وہ یہ اس امن پروگرام کے اوپر، پیس ڈیل کے اوپر جو ہے وہ اپنا کام شروع کریں. لیکن 72 گھنٹے پورے ہونے کے باوجود جو ہے وہ حماس کی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا. تو کل رات کو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ وہ آخری وارننگ دی گئی کہ آپ کے پاس اگلے 48 گھنٹے ہیں، 48 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ہمارا آپریشن شروع ہو جائے گا. ابھی یہ وارننگ آئی ہی تھی، اور اس کے بعد مختلف جو عرب ممالک کے حوالے سے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں جو وہ رپورٹ کر رہے تھے حماس کے سلسلے میں، تو یہ بتایا گیا تھا کہ حماس جو ہے وہ 2 دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے، اور ایک دھڑا یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ان شرائط کو قبول کر لینا چاہیے، جبکہ دوسرا دھڑا جو ہے یہ سمجھتا تھا کہ اگر شرائط قبول کرنی بھی ہیں تو حماس کی چند اپنی شرائط بھی ہونی چاہیے. اور لیکن ابھی یہ گفت و شنید جو ہے وہ جاری تھی کہ رات کو اپروکسیمیٹلی پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً 2 سوا 2 بجے کے آس پاس یہ بڑی خبر آئی کہ جناب حماس نے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو پلان ہے اسے قبول کر لیا ہے. اب ذہن میں رکھیے گا کہ آج تک غزہ کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے، اسرائیل ہمیشہ یہی کہتا رہا ہے کہ حماس کی وجہ سے جو ہے اس خطے میں امن نہیں ہو پاتا. حماس کو وہ دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے. حماس کے حوالے سے وہ ہمیشہ یہ کہتا آیا ہے کہ حماس کی جانب سے جو دہشت گردانہ کاروائیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اس خطے میں امن نہیں آ سکتا. لیکن اب یہ بہت بڑی ڈیل ہے جو حماس نے بھی چند مختلف شرائط کے ساتھ، بڑی معمولی شرائط کے ساتھ جو ہے وہ قبول کر لی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس سلسلے میں کل رات کو باقاعدہ طور پہ اعلان کیا گیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی، میں اس کو انگریزی میں آپ کے ساتھ ساتھ پڑھ دیتا ہوں. یہ ٹویٹ یا سوشل میڈیا کے اوپر جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان تھا وہ میں پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں اس کو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کر دوں گا. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو شیئر کیا گیا حماس کا جو پیغام، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جی، آن حماس response to US President Trump's proposal out of keenness to end the aggression and genocide being carried out against our steadfast people in the Gaza Strip, and stemming from national responsibility and in defense of constant rights and higher interest of our people, the Islamic Resistance Movement, Hamas, has conducted in-depth consultation with its leaderships, institutions, broad consultation with Palestinian forces and factions, and consultation with brothers, mediators, and friends in order to reach a responsible position in dealing with US President Donald Trump's plan. حماس اپنے پہلے پیراگراف میں اسٹیٹمنٹ میں کہتا ہے کہ ہم نے وسیع تر مفاد میں فلسطین میں کے جو مسلمان ہیں ان کی بہتری کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے ہم نے مختلف سٹیک ہولڈرز سے، وہ جو غزہ کے اندر موجود ہیں، ان سے ہماری گفتگو ہوئی ہے. اور اس کے بعد ہم نے تفصیل سے ڈونلڈ ٹرمپ کے پلان کے اوپر جو ہے وہ گفت و شنید کی ہے. اس کے بعد آگے چل کے کہتے ہیں after thorough study the movement has made its decision and conveyed the following response to the mediators. وہ کہتا ہے جی اب آگے ہمارا جواب جو ہے وہ یہ ہے.
आगे लिखता है जी, हमास appreciates the Arab, Islamic and international efforts as well as the efforts of US President Donald Trump. वो कहता है कि जी हम तमाम वो ममालिक ख़ास तौर पे मशरक़ वस्ता के ममालिक, मुस्लिम ममालिक और जो बैन अल-अक़वामी क़ुव्वतें हैं जिन्हों और साथ-साथ डोनाल्ड ट्रंप के जो ख़िदमात हैं उसका हम एतराफ़ करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं. Calling for an end to the war on Gaza Strip, the exchange of prisoners, the immediate entry of aid, the rejection of the occupation of the Strip and the rejection of the displacement of our Palestinian people from it. उन्होंने कहा जो यरगमाली हैं उनके लिए, गज़ा की जो पट्टी है उसके लिए और साथ ही साथ एड यहाँ पे पहुँचाने के लिए, इमदाद यहाँ पे पहुँचाने के लिए और साथ ही साथ जो हमारे इस गज़ा की स्ट्रिप के ऊपर जो इजरायली कब्ज़ा है उसे ख़त्म करने के लिए हम इस प्रपोजल को जो है वो कंसिडर कर रहे हैं. आगे लिखते हैं जी, विद इन दिस फ्रेमवर्क एंड इन अ मैनर दैट अचीव्स एन एंड टू द वॉर एंड फुल विड्रॉल फ्रॉम द स्ट्रिप, द मूवमेंट अनाउंसेस इट्स अप्रूवल ऑफ रिलीजिंग ऑल ऑक्यूपेशन प्रिजनर्स. उन्होंने कहा कि जी इस जुल्म और बर्बरियत को ख़त्म करने के लिए हम तमाम तर यरगमालियों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, बोथ लिविंग एंड रिमेन्स. जो जिंदा हैं और जो मारे जा चुके हैं उन सबको हम छोड़ने के लिए तैयार हैं. अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज फार्मूला कंटेन्ड इन प्रेसिडेंट ट्रम्प्स प्रपोजल. उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोजल के अंदर जो मशवरा दिया गया है उसी के तहत हम इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं. विद द नेसेसरी फील्ड कंडीशंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एक्सचेंज इन दिस कॉन्टेक्स्ट, the movement affirms its readiness to immediately enter through mediators into negotiations to discuss the detail. आगे वो कहते हैं कि जी हम इसके बदले में हम पूरी तरह गुफ्त शनीद और टॉक्स यानी कि मुज़ाकरात करने के लिए जो हैं हम तैयार हैं. The movement also reaffirms its approval to hand over the administration of the Gaza Strip to a Palestinian body of independence technocrats based on Palestinian national consensus and supported by Arab and Islamic backing. उन्होंने कहा कि इस खित्ते की, इस एरिया की हुक्मरानी जो है या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हम मुसलमानों के ऊपर, फ़लस्तीनियों के ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी को हैंड ओवर करने के लिए तैयार हैं और हम हमारे पास जो इसका इंतज़ाम था हम उससे पीछे हटने के लिए तैयार हैं. आगे कहते हैं, एज फॉर अदर इश्यूज इंक्लूडेड इन प्रेसिडेंट ट्रम्प्स प्रपोजल कंसर्निंग द फ्यूचर ऑफ द गजा स्ट्रिप एंड द inalienable rights of the Palestinian people, this is tied to a collective national position and in accordance with relevant international laws and resolutions to be discussed within a comprehensive Palestinian national framework in which Hamas will be included and will contribute and with full responsibility. आखिर में वो कहता है कि जी हम आगे चल के इस तमाम तर मामले को खुशनुदी के साथ जो है खुश उसलूबी के साथ हल करना चाहते हैं और हमास जो है वो आगे चल के एक जिम्मेदार स्टेक होल्डर बनने के लिए भी तैयार है. अब हमास की जानिब से उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक और पैगाम ये दिया गया कि जब हमास का ये पैगाम आ चुका है तो इजराइल को भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल की जानिब से, बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से तमाम तर बमबारी जो गज़ा की तरफ हो रही है उसे फौरी तौर पर बंद किया जाए और इस ये जो 20 नकाती प्लान था इसके ऊपर पूरी तरह अमल दरामद किया जाए. अब मेरे ख्याल में ये हमास की जानिब से जो स्टेटमेंट आती है उसके बाद वो तमाम तर मुखालिफ कुव्वतें जो डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान के मुखालफत में खड़ी हुई थी, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के हवाले से भी मुख्तलिफ सियासी जमातें जिसमें जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने भी अपनी ये पोजीशंस ली हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान को हम किसी सूरत नहीं मान सकते. तो फ़लस्तीन के अंदर ताल्लुक़ रखने वाले अब जो दो बड़ी तंजीमें हैं, एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जिसके सदारत जो है महमूद अब्बास के पास है और इसके साथ साथ हमास, दोनों की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान के ऊपर जो है वो अप्रूवल आ चुकी है और वो उसे मानने के लिए तैयार हैं. तो सबसे बड़ा सवाल ही यही था कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्लान बनाया है और मुख्तलिफ ममालिक जिसमें 8 ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है, कतर भी शामिल है और दीगर ममालिक जो इसमें शामिल हैं उनकी जानिब से तो ये प्लान बना दिया गया. लेकिन क्या फ़लस्तीन के जो स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें ज़ाहिर बात है सबसे बड़ा किरदार जो है वो हमास का है, क्या हमास इसे कबूल करेगा या नहीं करेगा? तो ये हमास की कबूलियत के बाद, हमास की स्टेटमेंट के बाद ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अब एक रोशनी, उम्मीद की किरण जो है वो पैदा हुई है कि गज़ा के अंदर जो है वो अब अमन आ सकता है. लेकिन ज़ाहिर बात है ये बड़े सेंसिटिव टाइम्स होते हैं. कभी भी कोई सीज़ फायर जब होता है या कोई डील होती है तो आने वाले चंद हफ्ते जो हैं वो बड़े ही नाजुक होते हैं क्योंकि एक चिंगारी भी जो है वो आग लगा सकती है इस पूरी सूरत हाल को. लेकिन सियासी तौर पर मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भी जो है एक सुख का सांस होगा कि जिस जगह पे उन्होंने अपने अपने तमाम तर वसाइल डाले हुए थे या जिस साइड की तरफ वो खड़े हुए थे उस फॉर्मूले को जो है वो हमास ने भी आखिर कबूल किया है. अब अल्लाह करे कि मुसलमानों के लिए जो है वो आने वाले दिन, आने वाले हफ्ते, आने वाले महीने जो हैं वो पुरअमन साबित हों. इसके अलावा हमने आपको खबर ऑलरेडी दे दी थी पिछले ब्लॉग के अंदर और हमारी खबर जो है वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई. हमारे सोर्सेज जो हैं वो डेफिनेटली देवर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन और हमने आपको बताया था कि जनाब अनकरीब जो है वो खुशखबरी आने वाली है. आज़ाद कश्मीर के अंदर जो टेंस सूरत हाल बनी हुई थी, हमारे पास
پاس یہ اطلاعات تھیں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ جلدی بریک تھرو ہونے والا ہے. تقریباً معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں. اب میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا, بلکہ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ایکچولی یہ ٹویٹ کیا گیا. انہوں نے کہا جی عوامی ایکشن کمیٹی اور پاکستان سے آئے وزراء کی کمیٹی کے درمیان معاملات طے کر لیے گئے ہیں. بعض امور پر اتفاق کر لیا گیا ہے اور بعض پر مزید مشاورت اور قانون سازی سے متعلق معاملات پر ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی جائے گی, جس میں سیاسی جماعتوں, حکومت پاکستان کے نمائندوں کے علاوہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران بھی شامل ہوں گے. یہ بات میں آپ کو آلریڈی پچھلے ویلاگ میں بتا چکا تھا کہ یہ تجویز زیر غور ہے کہ ایک آدمی, ایک فرد جو ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے ہو, ایک حکومت سے اور ایک کوئی سابق جج جو ہے اس کی ایک کمیٹی بنائی جائے. لیکن آبویسلی دا نمبرز کین آلسو انکریز, ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ ہو, یہ دو تین بندے بھی جو ہیں دونوں سائڈ سے ہو سکتے ہیں. آگے لکھتے ہیں جی نمبر 1 جو چیزیں طے ہوئی ہیں. نمبر 1, مہاجرین ممبران اسمبلی کو کابینہ سے الگ کرنے اور ان کے ترقیاتی فنڈز بند کرنے پر اتفاق کر لیا گیا ہے. یہ بات بھی میں نے تقریباً آپ کو بتائی تھی کہ موسٹ پرابلی معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ ان کے فنڈز جو ہیں وہ ختم کیے جائیں. ایک اور ایشو اس کے اندر یہ بھی تھا کہ ان میں سے بہت سے افراد جو مہاجرین کی سیٹوں کے اوپر الیکٹ ہوتے تھے, ان میں سے کئی کو جو ہے وزراء بھی بنا دیا جاتا تھا, کیبنٹ کے اندر بھی شامل کر لیا جاتا تھا. اب جو بیسکلی آزاد کشمیر کے جو لوکلز ہیں وہاں پہ, وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہمارے یہاں پہ جب الیکشن ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنے ہزار ووٹ لے کے جو ہے وہ اسمبلیوں تک پہنچتے ہیں, اور ان کا حق بنتا ہے کہ کابینہ کے اندر ان کو بٹھایا جانا چاہیے, فیصلے ان کو کرنے چاہیے آزاد کشمیر کے حوالے سے. لیکن یہ جو ریفیوجیز کی سیٹوں کے اوپر جو لوگ آتے ہیں, یہ چند سو ووٹ لے کے یا چند ہزاروں کی تعداد میں ووٹ لے کے جو ہے وہ اسمبلیوں تک آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد کیبنٹ کی سیٹیں بھی جو ان کو دے دی جاتی ہیں, جو کہ ایکچولی کشمیر میں رہ بھی نہیں رہے ہوتے, یہ خود ریفیوجیز ہوتے ہیں, اور لیکن آ کے پورے آزاد کشمیر کے فیصلے جو ہے وہ یہ خود کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کو جو ہے اس چیز سے الگ کیا جانا چاہیے. تو یہ اناؤنسمنٹ یہ بتا رہی ہے کہ جی یہ بھی معاملہ جو ہے طے ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لکھتے ہیں کہ جی البتہ ان کی تعداد میں کمی یا خاتمے یا طریقہ انتخاب میں تبدیلی کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی میں فیصلہ کیا جائے گا, وہی کمیٹی جس کا بھی ذکر ہو رہا تھا. نمبر 2, اشرافیہ کی مراعات کم کرنے پر بھی اتفاق کر لیا گیا. ممبران اسمبلی کی پینشن ختم کرنے پر اتفاق. وزراء کے لیے گاڑیوں کا معیار, سابق وزراء اعظم اور صدور کی مراعات میں کس قدر کمی کی جائے گی, اس کا فیصلہ بھی یہ کمیٹی کرے گی. ایک یہ بہت بڑا ایشو یہ چل رہا تھا کہ پرکس اینڈ پریویلیجز جو وزراء کو دیے جاتے ہیں, سابق صدور کو, سابق وزراء اعظم کو, آزاد کشمیر سے جن کا تعلق ہے, ان کی یہ چیزیں جو ہیں یہ کم کی جائیں. ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ پروٹوکالز وغیرہ دیے جاتے ہیں, پرکس اینڈ پریویلیجز دی جاتی ہیں, اسے بھی جو ہے وہ کم کیا جائے. نمبر 3, نیلم جہلم سمیت دیگر ہائیڈرل پروجیکٹس کے حوالے سے امور بھی اس کمیٹی میں طے کرنے پر اتفاق کر لیا گیا ہے. نمبر 4, حالیہ لانگ مارچ اور احتجاج کے دوران جاں بحق ہونے والے نہتے شہریوں کے ورثاء کو معاوضہ ادا کیا جائے گا. انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس کو فوری طور پر اس لیے نہیں کھولا جا رہا کہ اس سے گزشتہ 5 دن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کا خدشہ ہے, جس سے رد عمل بھی آ سکتا ہے اور مذاکراتی عمل سبوتاژ ہونے کا امکان ہے. اس لیے مذاکرات کا اعلامیہ جاری ہونے کے کم از کم 1 گھنٹے بعد یہ سروسز بحال کر دی جائیں گی. مذاکرات دوبارہ شروع ہو گئے ہیں, جلد ہی اعلامیہ بھی جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا. تو یہ ڈیٹیل جو ہیں وہ اب تک یہ سامنے آئی ہیں. سو 3-4 پازیٹیوز ہیں میرے خیال میں اس سارے معاملے کے اندر. ایک دا گڈ تھنگ از کہ جو کشیدگی تھی, جو مار کٹائی, ایک دوسرے کے اوپر پتھراؤ, لاٹھی چارج, آنسو گیس, فائرنگ, یہ کم از کم جو ہے وہ رک گیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, دونوں سائڈز کے اوپر جو ہیں وہ ہمارے ہی بھائی ہیں, اور جو بھی نقصان ہوگا وہ پاکستان کا نقصان ہوگا, کشمیر کا نقصان ہوگا. سو کم از کم یہ سلسلہ جو ہے اب رک گیا ہے, اور ٹیمز جو ہیں وہ واپس ٹیبل کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اور ایشوز کو اس طرح ریزالو کر رہی ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے بڑے سے بڑا مسئلہ بھی جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. یہاں پہ یہ بھی مطلب قابل تعریف بات ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے جو ہے اس چیز کا نوٹس لیا گیا, اور ایک بڑی کمیٹی, سینئر سیاستدانوں کے اوپر مشتمل کمیٹی جو ہے وہ بھیجی گئی, اور اس نے الٹیمیٹلی بریک تھرو حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے. تیسری چیز, چوتھی چیز بلکہ اس سارے معاملے کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 4-5 دن کے اندر, خاص طور پہ آپ کو نوٹ کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر جب یہ قتل و غارت ہو رہا تھا, جب ایک دوسرے کے اوپر پتھراؤ ہو رہا تھا, یہ سب کچھ ہو رہا تھا, چند ایسے ہمارے لونڈے لپاڑے بھی تھے جنہوں نے ایکچولی اس سارے معاملے کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا. جب وہ دیکھ رہے تھے کہ جناب ایک ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے, دو لوگوں نے جو ہے, 2 پارٹیز نے اس چیز کو جو ہے وہ پوری طرح کیش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی. ایک ظاہری بات ہے جو افراتفری پھیلانے کے لیے ان کو سیاسی مواد ملتا ہے, یہ ایسے ویژولز ملتے ہیں, ایسی چیزیں ملتی ہیں جہاں پہ ان کا سیاسی مقصد جو ہے وہ کافی زیادہ حاصل ہوتا ہے, تو ظاہری بات ہے اس کے حق میں جو ہے وہ اور بھی زیادہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اور دوسرا, بھارت کے اندر بھارت کے نیوز چینل نے جو ہے وہ نان سٹاپ اس کے اوپر ٹرانسمیشنز کی کہ جناب دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ اور یہ دیکھیں کہ حالات جو ہیں وہ کتنے خراب ہیں. میں جانتا ہوں, میں نے ان تمام لونڈے لپاڑوں کو, یوٹیوبرز کو دیکھا جنہوں نے بیٹھ کے مختلف قسم کی تصویروں کو جو ہے وہ اپنے اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا. لیکن اب جب یہ بریک تھرو ہو جائے گا, آپ دیکھ لیجیے گا, میری چیز نوٹ کر لیجیے گا, بالکل منہ کے اوپر جو ہے نا وہ ایلفی لگ جائے گی.
ٹیپ لگ جائے گی کہ جناب آپ کو تعریف کرنی چاہیے نا, ایک امن قائم ہو گیا, اگر چیزیں جو ہیں وہ ریزالو ہو جائیں اچھی بات ہے. ایک اور ایلیمنٹ اس سارے معاملے کے اندر جو میں نے نوٹ کیا, اور وہ خاص طور پہ وہ لونڈے لپاڑے جو حکومتی سائڈ کے تھے, ذرا میں اس طرف بھی جانا چاہوں گا, کیونکہ میں ظاہری بات ہے دونوں سائڈ کی جو دو نمبریاں وہ میں آپ کے سامنے, جو اپوزیشن والی سائڈ کی تھی وہ تو میں نے آپ کو بتا دی, حکومتی سائڈ کی, اور وہ ایک فیوریٹ پاس ٹائم ہوتا ہے ہمیشہ سے, یہ ماضی کے اندر بھی ہم نے ہر حکومت کے اندر دیکھا ہے, اور اس حکومت کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے چمچوں کی اور لانڈو لباڑوں کی جو ایک پوری فوج سوشل میڈیا کے اوپر تیار کی ہے یا بھرتی کی ہے یا یوٹیوب کے اوپر بٹھائی ہے, ان کے پاس ایک پرانا کارڈ ہوتا ہے. وہ کارڈ آج نہیں, وہ کارڈ 1950 1960 70 80 90 کی دہائی سے چلتا ہی آیا ہے, اور وہ یہ ہے اگر آپ حکومت کے اوپر تنقید کریں گے, اگر آپ حکومت کے خلاف مظاہرہ کریں گے, اگر آپ احتجاج کریں گے, اگر آپ کسی قسم کی بھی چارٹر آف ڈیمانڈ اگر پیش کریں گے, تو 1 منٹ لگ سکتا ہے کہ آپ کو غدار قرار دے دیا جائے. 1 منٹ لگے گا کہ آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ جناب آپ جو ہے وہ پراکسیز ہیں اور آپ تو باہر سے بیرونی فنڈنگ حاصل کر کے سب کچھ کر رہے ہیں, جبکہ اس کا کوئی ثبوت ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. تو کبھی کبھار جو ہے وہ جنونلی بھی لوگ اپنی گریونسز کے لیے جو ہیں وہ بات کرتے ہیں. میرا سوال دوبارہ یہی ہے کہ اگر واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ واقعی کسی پراکسی کے ذریعے سب کچھ کروایا جا رہا ہے جناب, یا بیرونی طاقتیں سب کچھ کر رہی ہیں, تو آپ کے 7-8 وزراء کی فوج جو ہے وہ ان سے جا کے کس بات کے مذاکرات کر رہی ہے؟ یہ جو پوری ٹیم بھیجی گئی حکومت کی جانب سے, یہ کیوں مذاکرات کر رہی ہے؟ جانے دے. لیکن الٹیمیٹلی وہ گئے, مذاکرات کی, بات چیت کی, معاملہ حل کیا, تو آخر کر لیا نا آپ نے. تو اگر دشمن سپانسرڈ ہی کوئی چیزیں ہوں تو پھر ظاہری بات ان سے بات چیت نہیں کی جاتی. تو ہاں یہ ضرور ہے, جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی, کہ دشمن ایسے انتشار کا فائدہ ضرور اٹھاتا ہے, ظاہری بات ہے اپنے مقاصد کے لیے, لیکن یہ کہہ دینا, بلکہ یہ کہہ دینا کہ جناب یہ پاکستانی نہیں ہے اور ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ تو یہ ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں. میں نے جو چارٹر آف ڈیمانڈز ایکچولی میں نے دیکھے تھے, یہ جو عوامی کمیٹی کی جانب سے آئے تھے, اس میں سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایکچولی ایک جینوئن گریونسز جو ہیں وہ نظر آ رہے تھے, کہ وہ واقعی حل طلب چیزیں تھیں, جو کہ اچھی بات ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ اب ریزالو ہو رہی ہیں. دوسرا, ایک اور خبر, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم جو بات کر رہے تھے اسرائیل کے حوالے سے بھی, وہیں پہ فلوٹیلا کے حوالے سے جو ہے آپ جانتے ہیں کہ سینیٹر مشتاق جنہیں گرفتار کیا گیا اسرائیلی فورسز کی جانب سے, اس سلسلے میں ابھی یہ خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے. سینیٹر مشتاق کا تعلق جو ہے جماعت اسلامی سے, تو انہوں نے حافظ نعیم الرحمان سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے, اور دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور فلسطین میں جنگ بندی کے حوالے سے بھی جو ہے تبادلہ خیال کیا ہے. وزیر اعظم نے فلسطین میں جنگ بندی اور فلسطین کے جاری قتل عام کی فوری روک تھام کی اہمیت کے اوپر بھی زور دیا ہے, اور پاکستان کا مسئلہ فلسطین پر موقف دو ٹوک اور واضح ہے. پاکستان نے ہمیشہ دنیا کے ہر فورم پر اپنے نہتے فلسطینی بہن بھائیوں کی آواز اٹھائی اور آئندہ بھی اٹھاتا رہے گا, یہ کہا ہے وزیر اعظم نے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 8 اسلامی ممالک فلسطین میں جنگ بندی کے لیے اپنی فعال اور بھرپور کوششیں کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اسرائیلی ریاست کو تسلیم نہیں کرتی, نہ اس کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں. پاکستانی شہریوں کی بازیابی اور بحفاظت وطن واپسی کے لیے دوست ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. بہت جلد گلوبل سمود فلوٹیلا سے اسرائیلی حراست میں لیے گئے پاکستانیوں کو بحفاظت وطن واپس لائیں گے. اچھا, بیسکلی یہ بھی ایک نیگوسیشنز یا ٹاکس کا ہی آپ اس کو ایک مرحلہ سمجھیے, کہ جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو 20 نکاتی پلان تھا, اس کو بڑا اسٹرانگلی کرٹیسائز کیا گیا جماعت اسلامی کی طرف سے اور JUIFA کی جانب سے. تو میرے خیال میں اسی لیے یہ نعیم الرحمان صاحب سے جو ہے وہ اسی لیے گفتگو کی جا رہی ہے, تاکہ جماعت اسلامی کو جو ہے وہ آن بورڈ لیا جا سکے اس پلان کے حوالے سے. لیکن ظاہری بات ہے اٹ از ناٹ جسٹ جماعت اسلامی, ایون پاکستان تحریک انصاف نے بھی جو ہے اس کی بڑی شدید الفاظ میں مخالفت کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب سیکورٹی فورسز نے بلوچستان کی ضلع شیرانی میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. ISPR نے بتایا کہ آپریشن 1 اکتوبر کو دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا, اور دہشت گرد بھارتی پراکسی تنظیم فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھتے تھے, اور سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا. آپریشن کے دوران دہشت گردوں سے اسلحہ, گولہ بارود, دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ برآمد کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب اگر آپ ہوائی جہاز کے ذریعے ٹریول کرنے کا پلان کرتے ہیں تو بی ویئر, بی کیئرفل. اس کی وجہ یہ کہ سرین ایئر, آپ نے نام سنا ہوگا سرین ایئر لائنس, سول ایویشن نے جناب اس کا فضائی آپریشن معطل کر دیا ہے. تو آئی ڈونٹ نو اگر آپ نے اس کی ٹکٹیں لی ہوئی ہیں یا نہیں لی ہوئی, لیکن ذرا دھیان کیجیے گا کیونکہ اس کا فضائی آپریشن معطل کر دیا گیا ہے.
اور سول ایویشن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ایک بھی قابل پرواز طیارہ نہ ہونے پر سرین ایئر کا فضائی آپریشن معطل کیا گیا ہے، اور ایویشن نے سرین ایئر کو ایئر آپریٹر سرٹیفکیٹ واپس کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ سرین ایئر فضائی آپریشن کے لیے قواعد و ضوابط میں عمل درآمد میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ دوسری جانب سرین ایئر انتظامیہ کا موقف ہے کہ ہمارا ایک جہاز سعودی عرب میں پرندہ ٹکرانے کی وجہ سے گراؤنڈ ہے، جس پر سی اے نے کہا کہ سعودی عرب میں پھنسے مسافروں کو واپس لانے کی اجازت دی جائے۔ تو یہ ایشو ہے جس کی وجہ سے آپریشن جو ہے وہ بند کیا گیا ہے۔ ماضی کے اندر بھی جو ہے بہت سی ایسی پرائیویٹ ایئر لائنس تھیں جنہوں نے پاکستان میں، مجھے آج بھی یاد ہے، بھوجا ایئر، ایئر ایشیا، اس طرح کی مختلف ایئر لائنس تھیں، انہوں نے کام وغیرہ شروع کیے لیکن الٹیمیٹلی دے ہیڈ ٹو ریپ اپ۔ لیکن دوسری جانب قومی ایئر لائن کے حوالے سے بھی جو ہے ایک بڑی اچھی خبر سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ قومی ایئر لائن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس اس ماہ برطانیہ کے لیے اپنی پروازوں کا دوبارہ آغاز کر رہی ہے، اسی ماہ۔ سو دس از اے ویری گڈ نیوز۔ اور بیان میں کہا گیا ہے کہ ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل سول ایویشن اتھارٹی یو کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج فورن ایئر کرافٹ آپریٹنگ پرمٹ جاری کیا ہے، جو برطانیہ اور پاکستان کے درمیان تجارتی پروازوں کے آغاز کے لیے آخری دستاویز ہے۔ پی آئی اے کو پہلے ہی برطانیہ میں پروازوں کے لیے تھرڈ کنٹری آپریٹر کی منظوری مل چکی ہے، اور پہلے مرحلے میں مانچسٹر کے لیے پروازوں کا آغاز کیا جائے گا، جس کے بعد برمنگھم اور لندن کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے۔ تو پاکستانیوں کے لیے یہ بہت بڑا ریلیف ہوگا جب یہ فلائٹس جو ہیں یہاں سے شروع ہوں گی، کیونکہ عام طور پہ برطانیہ، کینیڈا اور یو ایس کے لیے جب آپ کو جانا پڑتا تھا یا دیگر یورپی ممالک کے لیے، تو آپ کو عام طور پہ مڈل ایسٹ کی جو ایئر لائنز ہیں، اتحاد ہو گئی، قطر ہو گئی یا ایمریٹس ہوگی، اس کا استعمال کرنا پڑتا تھا، اور پھر جا کے ان کے ملکوں کے اندر پہلے اسٹاپ اوور ہوتا تھا 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا، 4، اس سے بھی زیادہ بھی ہو سکتا تھا۔ اب یہ فلائٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ یو کے لیے جو ہے وہ کم از کم جا سکتے ہیں، سو آپ کا سفر جو ہے نسبتاً کافی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر پنجاب مریم نواز نے جناب معافی مانگنے سے انکار کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی نے کل قومی اسمبلی کے اجلاس کا انہوں نے واک آؤٹ کر دیا۔ بعد میں جو ہے وہ اسلام آباد پریس کلب پر پولیس کے دھاوے کے خلاف بھی جو ہے وہ صحافیوں نے بھی پریس گیلری میں احتجاج کیا۔ تو قومی اسمبلی کے اندر احتجاج ہو رہے تھے حکومت کے خلاف، حکومت کے رویے کے خلاف، تو صحافیوں کو تو پھر بھی منانے کی کوشش کی گئی، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات کافی ٹینس ہو رہے ہیں۔ اور اوپر سے مریم نواز صاحبہ نے بھی کل الیکٹرک بسوں کی ایک تقریب سے جو ہے وہ خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی آفت آئی تو پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا، میں جب اپنا پانی کہتی ہوں تو اس کا مطلب ہے پنجاب کا پانی ہوتا ہے۔ لاہور میں اس منصوبے سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ان بسوں کا کرایہ بہت معمولی ہے، یہ انٹرنیٹ کی سہولت سے آراستہ ہیں، اور ان کا کرایہ محض 20 روپے رکھا گیا ہے۔ لاہور میں مزید الیکٹرک بسیں بھی فراہم کی جائے گی، پنجاب کی ترقی میرا مشن ہے، لاہور میں الیکٹرک بسیں عوام کے لیے تحفہ ہیں، الیکٹرک بسوں میں خصوصی افراد اور بزرگوں کے لیے سفر مفت ہوگا۔ آئی تھنک دس از اے ویری گڈ اسٹیپ۔ میں یہاں پہ تعریف کرنا چاہوں گا اس بات کی کہ پنجاب اور خاص طور پہ لاہور آلریڈی جو ہے وہ اسموگ، لوگ اس وقت یقین کیجئے کہ تیاریاں شروع کر چکے ہیں کہ اگلے مہینے کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ اسموگ لیولز انکریز کرنا شروع کریں گے۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ ابھی بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ پولوشن بڑھنا شروع ہو چکی ہے۔ اگر آپ ابھی بھی جا کے اپنی ایئر کوالٹی انڈیکس کو چیک کریں گے تو وہ نمبرز جو ہے نا اب ہائی ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ابھی سے اگر اس کی تیاری کی جائے، اور مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی جانب سے، کیونکہ انوائرمنٹ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ ان کے پاس ہے، تو ایسی اسموگ کنٹرول کرنے کی مشینز جو ہیں وہ آلریڈی لاہور کے اندر سرکولیٹ کرنا شروع ہو چکی ہیں۔ تو آئی ڈونٹ نو یہ کتنی افیکٹو ہوں گی، یہ تو ظاہری بات ہے وقت بتائے گا ابھی جب اسموگ پراپرٹی آئے گی، لیکن ایٹ لیسٹ اٹ از اے گڈ موو ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ اور الیکٹرک بسز جو ہیں آبویسلی اس سے ایندھن جو ہے وہ بہت زیادہ سیو ہوگا، پیٹرول کا آپ کا بل جو ہے وہ کم آئے گا، اور اٹ از کوائٹ انوائرمنٹل فرینڈلی ایز ویل۔ سو یہ میرے خیال میں ایک اچھا اسٹیپ ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر چلانے کا حکم دے دیا ہے، اور اڈیالہ جیل کی اسپیشل جج کی عدالت میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہوئی، اور اب یہ کیس جو ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر چلے گا۔ اس کے علاوہ 9 مئی کیسز میں سزا پانے والے سابق ایم این اے عبداللطیف چترالی نے انسداد دہشت گردی اسلام آباد میں ان کی عدالت میں جو ہے وہ سرنڈر کر دیا ہے، اور ان کی جانب سے سرنڈر کرنے کے حوالے سے عدالت میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ اس میں کہا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ متعلقہ عدالت میں سرنڈر کیا جائے، اس لیے عبداللطیف چترالی نے انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 2 میں اپنی گرفتاری جو ہے وہ پیش کر دی۔ ان کو 10 سال کی سزا ہوئی تھی۔ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ایسے رہنما ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ابھی تک سرنڈر نہیں کیا ہے۔ اس میں عالیہ حمزہ کا نام شامل ہے، شبلی فراز ہیں، عمر ایوب ہیں، اور بہت سے ایسے رہنما ہیں جو اس وقت انڈر گراؤنڈ ہیں اور انہوں نے ابھی تک سرنڈر نہیں کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک کاؤنٹ ڈاؤن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے کل سوشل میڈیا کے اوپر سٹارٹ ہوا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف، اور معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے
13 جولائی کو لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جناب 90 دن میں ہم عمران خان کو جو ہے وہ رہا کروا لیں گے. تو اس 90 دن کو کمپلیٹ ہونے میں 13 جولائی کو جب انہوں نے کہا تھا تو 90 دن کے کمپلیٹ ہونے میں جو ہے وہ اب صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے. اور وہاں پہ کارکن جو ہے نا وہ نمبر گیم چلا رہے ہیں کہ جی ہاں جی بتائیے کب آ رہے ہیں پھر عمران خان. تو ابھی تک تو دور دور تک عمران خان صاحب کا کوئی نام و نشان فی الحال نظر نہیں آ رہا کہ ان کو کوئی رہائی ملے گی. اچھا جی، اس کے علاوہ بالی ووڈ اداکار اکشے کمار وہ بڑے پریشان ہیں جناب، اور وہ پریشان ہے سائبر کرائم سے. مودی سرکار نے انہوں نے مطالبہ کیا ہے مودی سرکار سے کہ جناب سائبر کرائم کے حوالے سے روکیں. انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کا ایک بڑا ہی پریشان کن ایک واقعہ جو ہے وہ شیئر کیا ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ ممبئی میں ایکچولی پولیس ہیڈ کوارٹرز کی ایک تقریب میں وہ شریک تھے. انہوں نے اپنی بیٹی سے متعلق جو ہے وہ یہ واقعہ شیئر کیا. انہوں نے کہا ان کی بیٹی جو ہے ایک آن لائن ویڈیو گیم کھیل رہی تھی اور ایک رینڈم اجنبی اسٹرینجر نے جو ہے اس سے رابطہ کیا اسی ویڈیو گیم کے پلیٹ فارم کے ذریعے، اور اسے کہا کہ آپ میل ہیں یا فیمیل. وہ بچی تھی، اس نے کہا جی میں فیمیل ہوں. تو اس کے بعد اس اجنبی نے اگلا میسج یہ کہا کہ جی مجھے آپ اپنی کوئی نازیبا تصاویر جو ہیں وہ بھیج سکتی ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ کافی ان کے گھر کے اندر جب یہ بات پتہ لگی تو دے ور کوائٹ شاکڈ کہ انہوں نے کہا، اکشے کمار نے کہا جی پہلے جرائم جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر گلیوں کے اندر جو ہے ہوا کرتے تھے، لیکن اب سائبر کرائمز کے ذریعے جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ کس قسم کی گندگی جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعلیٰ سے گزارش کرتا ہوں کہ مہاشٹرا کے اسکولوں میں ہر ہفتے 7ویں 8ویں 9ویں اور 10ویں جماعت میں ایک سائبر پیریڈ جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے. آئی تھنک دس از اے گڈ ایڈوائس. میرے خیال میں پاکستان کے اندر بھی جو ہے اس کی اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. ہمارے یہاں پہ بہت سے لوگوں کو ایکچولی کامنٹ کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس بات کا لحاظ نہیں کرتے کہ اگر وہ کسی پوائنٹ کے اوپر کامنٹ کر بھی رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں ایون پین کا اشتہار بھی ہوگا نا تو اس کے نیچے بھی کوئی نہ کوئی گندگی لکھ دیں گے جا کے. تو ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی اگر صرف اس لیے کیونکہ آپ کسی شخص کے ساتھ کمرے کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن اگر آپ وہاں پہ کامنٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلا جو ہے وہ آپ کو جانتا نہیں ہوگا. آپ کئی لوگ ٹریس ہو جاتے ہیں، اور کئی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ پہلے تو لوگوں نے وہاں پہ اپنا جو ہے نا غصہ گالیاں سب کچھ لکھ دیا، لیکن اس کے بعد اسی شخص سے جب ریئل لائف میں جا کے کنفرنٹیشن ہوئی، آمنا سامنا ہوا، تو شرمندگی سے جو ہے نا وہ آنکھیں نیچے کرنی پڑ گئیں کیونکہ آنکھ ملانے کے قابل تک نہیں رہتے آپ. میں ہمیشہ میرا ایک فارمولا ہے، میں اکثر لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی کامنٹ کریں، کسی کے اوپر بھی کامنٹ کریں، کسی شخص کے اوپر، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے یا بچوں کے حوالے سے تو خاص طور پہ، تو ازیوم کیجئے کہ آپ کے آس پاس آپ کے گھر والے کھڑے ہیں اور اب آپ اس شخص سے مخاطب ہیں. آپ کے گھر والے اگر 4 لوگ ادھر اور 4 لوگ ادھر ہیں، اور اس کے بعد ایک خاتون سامنے کھڑی ہوئی ہے اور اب آپ اس سے بات کرنے لگے ہیں، ہم کلام ہونے لگے ہیں، تو صرف 1 منٹ کے لیے ازیوم کیجئے کہ آپ کے گھر والے لیفٹ اور رائٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو پھر آپ کی جو لینگویج ہوگی، جو آپ کی آنکھ کی شرم ہوگی، وہ بالکل ٹھیک ہوگی. وہ اکثر اوقات کہتے ہیں نا، کئی جگہوں کے اوپر کہا جاتا ہے اونلی الاؤڈ فار فیملیز. وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں نا تو ظاہری بات ہے آپ کی نظر کے اندر ایک شرم و حیا ہوتی ہے. تو اسی لیے میری نظر میں سوشل میڈیا پہ کامنٹ کرتے ہوئے بھی یا کوئی بھی پوسٹ کرتے ہوئے بھی نا صرف ازیوم کر لیجئے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.